مطلب ہے کہ ہم $1 کمانا یورپ میں یا £1 کمانا یورو کمانا یورپ سے اور $1 کمانا امریکہ میں وہ زیادہ مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ کہ ہم ایران اور افغانستان کو اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں جن کی ریلائبلٹی بھی زیادہ ہے, جو جغرافیکلی بھی ہمارے نزدیک ہیں, اور یہاں پہ اب سیکیورٹی کے بھی کوئی زیادہ مسائل نہیں ہیں. سی پیک کے تحت سڑکیں وڑکیں بن گئی ہیں یار, تو یہ ہمارا ایکسپورٹر ادھر کیوں نہیں دیکھ رہا, میرا مطلب ہے. رئیس صاحب میں تو اس بات سے پریشان ہو رہا ہوں کہ آپ نے جو آج ٹاپک رکھا ہے آفرین ہے آپ پہ, کہ پاکستان میں آپ کا جو ایکسپورٹ کا آپ کو ایک کیڑا ہے وہ پتہ نہیں کیوں بار بار آپ کو تنگ کر رہا ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ نے کیا ایکسپورٹ کرنا ہے مجھے بتائیں افغانستان, اور کیا ایکسپورٹ کرنا ہے آپ نے ایران میں. اب یہ صرف تھوڑی سی اگر یونائٹڈ نیشنز کا ایک کوئی ان کا ڈیٹا ہے آفیشیل جو پوری دنیا کی ٹریڈ دیکھتا ہے, اس کا اگر آپ دیکھیں تو اس کے تو حالات اور ہی ہمیں کچھ بتاتے ہیں کہ 2000 جو افغانستان کی آپ کے ساتھ ٹریڈ تھی جو 2011 میں تھی وہ تھی $2.6 بلین کی, وہ گھٹتے گھٹتے اب رہ گئی ساری $1 بلین کے پاس آس پاس. اسی طرح ایران کے ساتھ آپ کی جو 2017 میں ایکسپورٹ تھی وہ تھی جی $930 ملین کی, یعنی $1 ارب کے آس پاس, پونا ارب سے اوپر, کافی زیادہ, $1 ارب سے تقریباً. تو اب بات یہ ہے جی کہ آپ کیا ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ, آپ کیا بھیجیں گے کیا وہاں پہ, آپ کے کیا ملک میں چیزیں موجود ہیں, آپ کی اپنی چیزیں تو کنٹرول ہو نہیں رہی ہیں آپ سے. آٹا یہاں پہ مہنگا کر رہے ہیں, پوری نہیں ہو رہی, آٹا آپ نے مہنگا کیا وہ سارا افغانستان اسمگل ہو گیا. چینی آپ کرتے ہیں تو وہ کہیں اور چلی جاتی ہے, آٹا سستا مہنگا کیا, مہنگا کیا جی مہنگا ہو گیا نا. چینی آپ کریں, چاول یہاں سے بھیج کے دیکھ لیں, آلریڈی 200-250 روپے کلو چاول ہے ہمارے ملک میں, تو وہ آپ مجھے بتائیے وہ ایکسپورٹ کر دیں گے تو وہ 500 پہ چلا جائے گا. دعویٰ یہی ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کو الٹا لٹکا دیں گے, فلانے کو یہ کر دیں گے, آپ ایکسپورٹ کریں ہم آپ کو فیسلٹیز دیں گے. کدھر فیسلٹیز دیں گے, میں اور آپ مل کے مجھے بتائیے, کمپنی بنا لیتے ہیں, ہم بھیج دیتے ہیں چیزیں, میں آپ کو جو پیسے آپ کی جیب میں جو پیٹرول ڈالتے ہیں ہم وہ بھی ہمارے سے لے لیں گے حکومت. آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. آپ پہلے اپنے گھر کو تو پورا کر لیں, آپ سے وہی پورا نہیں ہو رہا, آپ لگے ہیں دوسروں کی کمیاں کوتاہیاں اس کو دیکھنے کے, جناب آپ ہمارے سے یہ لے لیں ہم کر دیتے ہیں. کیسے کریں گے مجھے بتائیے. یہاں لوگوں کو خوراک پوری نہیں مل رہی ہے, یہاں لوگوں کو پھل پورا نہیں مل رہا, یہاں لوگ انار جو ہیں, جو انار میں کل تو قیمت سن کے تو میرے تو دھواں نکل آیا 800 روپے کلو کے. میں تو کہا یہ کیا ہو گیا ادھر پاکستان میں, کیا انار جو ہیں وہ بھی امپورٹڈ ہم کھائیں گے سارا کچھ, لوکل کچھ بھی نہیں مل رہا. انگور کوئی پتہ ہی نہیں ہے ہمیں, 800-600 سے نیچے انگور ہی نہیں آیا اس دفعہ, پتہ نہیں کدھر چلا گئے انگور بھی, پھل. آپ کیا چیز یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو جنس گنائی ہے, جنس ہی بھیجیں گے نا. آپ کہتے ہیں جی آٹو موبائل کی چیزیں بھیج دیں. مجھے آپ بتائیے کہ پاکستان میں گاڑی 42 لاکھ روپے کی ملتی ہے, وہی گاڑی انڈیا میں جو ہے وہ 16-16.5 لاکھ روپے کی ہے. جو پاکستان میں 18 لاکھ روپے کی گاڑی ہے وہ انڈیا میں, آپ قیمت کی کرنسی کا فرق نکال لیں, ڈبل ہوگی ہمارے سے ان کی. وہ 6-6.25 لاکھ کی ملتی ہے, یہاں پہ وہ 18 لاکھ کی ملتی ہے, 1 گنا 3 گنا زیادہ. کیوں ایسا کر دیا ہم نے. آپ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی آٹو موبائل انڈسٹری کو فروغ دینا ہے. بھائی مجھے تو نہ لوٹیں آپ, میرا تو کم از کم میری جو جان, میری جو ضرورت ہے, میری ضروریت جو میری جان کے لیے ضروریات ہے وہ تو پوری کر دیں. دوائیاں کو آپ نے بڑھا دیں, 1300 روپے کی گولیاں کر دی آپ نے بلڈ پریشر کی, تو میرا تو بلڈ پریشر آٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا جب میں جو سنوں گا. اب آپ کہتے ہیں جی ہم نے ایران کے ساتھ بڑی, ہم نے پنگیں بڑھانی ہے. ایران آپ کے ساتھ کب کھڑا ہے مجھے بتا دیں. ایران تو ہمیشہ انڈیا کی طرف تھا, انہوں نے تو چابہار والی جو اب وہ چائنا کی طرف ہوا ہے نا تھوڑا سا. صاحب دوست کا دوست بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہوگی بات, دوست کا دوست دوست ہی ہوگا, لیکن مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے ایران کو دینا کیا ہے, کیا دیں گے مجھے بتا دیجئے. کوئی ایک جنس کا نام لے دیں مجھے آپ کہ جی ہم یہ دے دیتے ہیں, کپڑا دینا ہے, کاٹن ہمارے پاس نہیں ہے. اپنی آئی ٹی پروڈکٹس جو ہیں وہ ایران کو ایکسپورٹ کریں, اور وہ ہماری ایک اسٹرینتھ بن سکتی ہے, کیونکہ اس طرف کبھی کسی نے دھیان نہیں دیا. چاول بھیج دیے, چاولوں کا یہ ہوتا ہے کہ انڈیا بھی ہماری بناسپتی کو اپنا بناسپتی بنا کے ان کو دے دیتا ہے, اور دبئی میں خرید کے ان کو اپنے نام. اور ظفر محمود صاحب کی بات ایک حد تک ٹھیک تھی کہ جی دبئی سے گیا, دبئی سے آیا, مگر اس سے کاسٹ بڑھ جاتی ہے اور ٹائم بھی بڑھ جاتا ہے. اور اس لیے بھی ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات سادی بھی اس لیے نہیں زیادہ بڑھ سکے پچھلے دنوں میں اور پچھلے سالوں میں, کیونکہ ہم امریکن لابی میں تھے, امریکن سینکشنز تھی, انڈیا نے ڈیفائی کیا اس وقت امریکن سینکشنز کو بھی, اور چاہ بہار بنائی اور پیسے سپینڈ کیے اور سارا کچھ کیا. مگر اب چاہ بہار جو ہے وہ چائنیز تسلط میں آ رہی ہے اور چائنا اس کو لے رہا ہے, اور ہماری چونکہ ساتھ اپنا گوادر ہے تو وہ ایک طرح سے سسٹر پورٹ بننے کو جا رہی ہے. اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمیں پھر امید ہے کہ یہ جو ایک سمگلنگ کا دور ہے, چاہے افغانستان ہو چاہے ایران ہو, کیونکہ یہ بڑے بارڈر ایریاز ہیں,
تو میرے اپنے صدری میں بھی یہ بھی چاہوں گا کہ بارڈر مینجمنٹ پہ بھی کام کیا جائے، اور اس میں ہم کسٹم اور اس میں ہم پھر پاکستان ہاؤس کی ظفر صاحب نے بات کی ہے، اس کے بجائے بارڈر پہ ہم ایسی فیسلٹیز کریٹ کریں کہ وہیں سے چیز خریدی جا سکے، وہیں سے چیز کامن ایک ایریا ڈیولپ کیا جائے جس پہ چیزیں بیچی جائیں اور خریدی جا سکیں۔ آپ نے صحیح کہا، ایون جو کٹلری ہے، جو سرامک ٹی پاٹس ہیں، یہ ایرانین بہت اچھے ہیں، اور ہم بھی صرف اپنے 4 5 6 جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس میں رائس آن دا ٹاپ ہے وہ بیچ کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دور نہیں رہا، اب ہائی ٹیک کا دور ہے، اور ہائی ٹیک کی چیزیں وہاں جانی چاہیے جو ہم بنا سکتے ہیں۔ مگر جو بھٹی صاحب نے بات کی وہ بجا ہے کہ اپنا گھر بھی دیکھیں اور ایکسپورٹ بھی کریں۔ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے اپنا گھر دیکھتے رہیں 4 سال اور پھر بعد میں ایکسپورٹ کریں، کیونکہ آپ نے امپورٹ تو را مٹیریل کرنے ہی کرنے ہیں نا، تو آپ کے پاس ایک فارن کرنسی تو ہونی ہی چاہیے جس سے آپ کوئی چیز باہر خرید سکیں۔ تو آپ نے امیجیٹلی دیکھنا ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو جو انویسٹر ہے، جو مینوفیکچرر ہے، وہ ایک ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ کئی سال ضائع کر دیتا ہے اور انویسٹ نہیں کرتا۔ جب تک یہاں پہ پراپر پروٹیکشن، انسینٹیوز کی بات بعد میں کریں گے، پراپر پروٹیکشن نہ ہو کسی کے بزنس کو، کہ ادھر اتنے چھاپے پڑتے ہیں، اتنی بدنامی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اور ایک لا کے تحت کچھ ہوتا بھی نہیں تو پریس ریلیز جاری کر کے عزت رول دی جاتی ہے۔ تو وہ جو بندے نے 20 25 سال لگا کے عزت بنائی ہوتی ہے، اس کی آپ ایک ٹویٹ میں زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی، پولیٹیکل پروٹیکشن، پھر انسینٹیوز، دیکھیے ابھی انہوں نے کہا کہ جی کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم دیتے ہیں مراد کہ جی وہ جہاں سے مرضی پیسے لائیں وہ سپینڈ کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دور یہ جا رہا ہے کہ آپ پورا پاکستان اوپن کر دیں، جہاں مرضی جو مرضی لگائے اس کو ہم اپنے ٹینیور میں پی ٹی آئی کے ہم نہیں پوچھیں گے کہ پیسہ کہاں سے آیا۔ دیکھیے جتنا بھی گرے اور بلیک منی ہے، یہ اگر وائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سرکولیشن میں آ جاتا ہے تو ٹیکس بھی بڑھے گا، کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ باقی کی انڈسٹری بھی لگے گی۔ کنسٹرکشن از ون انڈسٹری، بے شک یہ کہتے ہیں پہلے اس کے ساتھ 40 انڈسٹریز اور ہوتی ہیں۔ آپ کو مینوفیکچرنگ کرنی ہے، اور مینوفیکچرنگ کو آپ یہ سہولت دیں کہ بھئی آپ پیسہ لگائیں، ہم نہیں پوچھیں گے کہاں سے پیسہ آیا۔ وہ ساری عمر 70 سال تو آپ نے کبھی پوچھا نہیں ہے، آپ پوچھیں گے تو اوبیسلی سارے اپنے پیسے کو دبا کے بیٹھ جائیں گے یا باہر لے جائیں گے۔ سو یہ دیکھتے ہوئے دیکھیے ایران کا یہ جو چیمبر آپ نے بات کی ہے، یہ میں نے پہلے بتایا بالکل نیا چیمبر ہے، اس کی انشاءاللہ ویب سائٹ کریٹ کریں گے، اس کے اوپر ڈیٹا بیس بنائیں گے کہ ہمارے کیا چیزیں جا سکتی کیا آ سکتی، اس کا ابھی تک ایسا کام نہیں ہوا۔ ویزے کی ریسٹرکشن ہے اس کو ہم ایز آؤٹ کرائیں گے، بارڈر مینجمنٹ کی بات کریں گے، بینکنگ سیکٹر کی بات کریں گے کہ کس طریقے سے ایزیلی پیسہ آ جا سکتا ہے۔ لوگ جو کر رہے ہیں نا وہ بڑے کرب کے عالم میں ایران کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو کوئی اتنی ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، تو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم کریٹ کریں گے۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس، جی بھٹی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سہیل صاحب کی باتیں سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا جی آئی ٹی پروڈکٹ ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی بات، ویسے میں ان سے بعد میں پروگرام سے پوچھ لیتا ہوں آئی ٹی پروڈکٹس ہم کون سی ایسی بنا رہے ہیں جو ایران ہمارے سے بہتر نہیں بنا رہا۔ دوسری بات کہ تمام جتنے ہمارے ہائی کمیشنز ہیں یا ایمبیسیز ہیں، آلریڈی ایران کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات تو بڑے اچھے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو ایک کمرشل اٹیچی ایک پوسٹ ہوتی ہے اس کا کیا کام ہے؟ اگر سارے کام جا کے تنخواہ لینا ہے تو اگر اور اپنے کزنوں کے لیے کوئی بزنس اپرچونٹی تلاش کرنا ہے۔ ہاں، اب انہوں نے کہا کہ ایک بات سہیل صاحب نے اور بڑی اچھی کی جی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، تو ہم نے وہ ایک اس سے پہلے وہ جو ظفر صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ انگیج کریں اداروں کو، تو ہم نے تو سارے ادارے انگیج کیے ہوئے ہیں اپوزیشن کو پکڑنے دکڑنے کے لیے، تو ہم نے تو کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر سارے ادارے اس طرف لگے رہیں گے اور وہ کمرشل اٹیچی یا وہ جو ٹریڈ اٹیچیز ہوتے ہیں وہ ادھر لگے رہیں گے کہ جی کون کیا کر رہا ہے، مجھے بتائیے اسٹڈی کوئی ہم نے پہیا دوبارہ سے ایجاد کرنا ہے اس میں؟ بالکل صحیح، سارا کچھ پتہ ہے سامنے۔